عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، آج کا دور فتنوں کا دور ہے اور سوشل میڈیا نے پوری دنیا میں ایک اودم مچا رکھا ہے۔ بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، 1.5 فٹ لمبی زبان ہے اور لوگوں کو اور کوئی کام نہیں سوچتا تو مائک آگے رکھ کے وہ کبھی نبی مقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالا صفات کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی نبی مقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان ہستیوں کو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بہت زیادہ عظمتیں، رفتیں اور شانیں عطا فرما رکھی۔ تو آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں چند خالی بھیڑوں کی نشاندہی بھی کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں نبی مقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بالخصوص جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو پچھلے دنوں ایک غلیظ الفکر، خبیث الفطرت انسان نے جو یابہ گوئی کی، بہتان تراشی کی اور ان کی ذات میں عیب نکالنے کی کوشش کی، اس حوالے سے خاص طور پہ آج میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق پر عمل فرمائے۔ آپ قرآن مقدس کھولیں گے تو سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے قرآن مقدس کا تعارف کروانے کے بعد پھر مومنوں کی 6 صفات ذکر فرمائی۔ 6 صفات متقین کے ذکر کرنے کے بعد پھر ان کے لیے کامیابی کی سند جاری کی ہے۔ ان کے لیے کامیابی کی سند جاری کرنے کے بعد پھر اللہ کریم نے اسی سورۃ البقرہ میں کافروں کا ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہریں لگا دی۔ جب ان کی سماعتیں عقل و استفادہ کے قابل ہی نہیں
تو سماج سے گزر کر ہی کوئی چیز انسان کے دل تک پہنچتی ہے تو ان کی کانوں کے اوپر بھی بہت لگی ہوئی ہے، وعلیٰ ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے گئے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں تک اللہ کریم نے کافروں کے بارے میں ذکر فرمایا، اور اس سے آگے پھر اللہ کریم نے ایک اور طبقے کا ذکر کیا جو منافقین کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کریم نے ذرا ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر بھی، یعنی قیامت کے اوپر بھی ہم ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے رہیں، میں خدا بند قدوس کہتا ہوں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ حضرات ان کی نشانی آگے ذکر فرمائے یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان کی خامی یہ ہے کہ وہ اپنے گمان کے مطابق، اپنے ذوق میں وہ اللہ کریم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنی ہی جانوں کو، اپنی ہی ذاتوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں، بے شعوری میں وہ اس طرح کی بدبختی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی شعور سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہے سوچ سمجھ کی صلاحیت، اور ایک یہ ہے کہ ایسا شعور جو مرید مصطفیٰ ہو۔ اصل میں ان کے پاس وہ شعور نہیں ہے جو مرید مصطفیٰ ہو، جو ارادت والا شعور ہو، جو محبت والا شعور ہو۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ مریض ہیں دل کے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ کریم ان کی بیماری میں اور اضافہ فرمایا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں اور وہ جھوٹ بول کر حقائق کو خلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں کمال ہے، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں فسادیوں کا انڈیا کیا ہے، فسادیوں کا بیانیہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ بھائی ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الا، خبردار لوگو، انہم ہم المفسدون، وہ فسادی لوگ ہیں، فساد برپا کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، لیکن وہ ایسا شعور نہیں رکھتے جو مرید مصطفیٰ ہو۔ سوچنے کی صلاحیت ہے ان کے اندر، سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن ایک سمجھ وہ ہے کہ جب بندہ کوئی بات بولے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچ جائے، اس کو حقائق اس کے سامنے آشکار ہو جائے۔ یہ اس شعور سے محروم ہیں اور ناواقف ہیں۔ فرمایا کہ شعور نہیں رکھتے۔ پھر آگے اللہ کریم نے ایک اور نشانی ان کی بیان فرمائی، اور یہ بڑی توجہ طلب ہے اور آج کے حالات کے بالکل مطابق ہے۔ آپ ذرا سنیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسے ہی لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، یہ جو صحابہ کرام ہیں، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، علی حیدر کرار ہیں، یہ جو حضرت بلال ہیں، یہ جو حضرت ابو ہریرہ ہیں، یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کی طرح تم بھی ایمان لے کے آؤ۔ آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جو بیوقوف ہیں؟
کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جو بے وقوف ہیں؟ اب حضرات محترم، اللہ کریم نے منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانی کرے، بد کلامی کرے، صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ میں نقش ڈھونڈے، خامیاں تلاش کرے، وہ کیا ہے؟ وہ بے وقوف ہے، وہ بے وقوف ہے۔ سنیے قرآن پاک، فرمایا لوگوں سنو، الا خبردار انہم هم السفہاء، یہ ہیں بے وقوف جو صحابہ کرام کی ذات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف۔ جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، حقیقت میں وہ کیا ہیں؟ وہ خود بے وقوف ہیں، وہ خود سفاہت کا شکار ہیں، بے عقلی اور نادانی کے شکار ہیں، وہ خود بے وقوفی کا شکار ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں بھی جو علم نہیں رکھنے کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ایک علم وہ ہے جو پردہ بن جاتا ہے، ان کے پاس جو علم ہے وہ پردہ بنا ہوا ہے، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ پردہ بنی ہوئی ہے، ان کے پاس وہ علم نہیں ہے جو علم ان کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ سورہ کبریٰ ملا کے نتیجہ یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، بات سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت تو ان کے اندر موجود ہے، لیکن جس علم سے یہ محروم ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم جس کو پڑھ کے بندہ منزل مقصود تک پہنچ جائے وہ علم ان کے پاس نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب مومنوں سے ملتے ہیں، جب مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قالوا آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے ان سرپرستوں سے ملتے ہیں جو کفر کے سرغنے ہیں، جب اپنے ان سرپرستوں سے ملتے ہیں، اپنے ان دوستوں سے جا کے ملتے ہیں، ان شیاطین سے جا کے ملتے ہیں۔ شیاطین صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے، انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس کی آخری سورہ مبارکہ میں یہ موجود نہیں ہے من الجنۃ والناس، کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ دادی کرتے ہیں وہ شیاطین میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو منافقین کی نشانی اللہ کریم قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے، فرمایا جب یہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرپرستوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انا معکم، ان کو تو ہم فراڈ کر رہے تھے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستهزئون، ہم تو یہ ایمان کا کلمہ بول کر ہم تو استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ کریم ان کے مذاق کی ان کو ضرور سزا دے گا، اللہ کریم ان کے مذاق کی ان کو ضرور سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کے طغیان اور سرکشی میں اللہ کریم ان کو ڈھیل دے گا، یا مہم، تاکہ یہ اس کے اندر تامک ٹھونیاں مارتے رہیں، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوگی، یہ اسی طرح تامک ٹھونیاں مارتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ دعوت معاشرت کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، اس سے آگے بھی کچھ نشانیاں موجود ہیں، لیکن میں جو چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بالکل واضح طور پہ میں نے عرض کر دی ہے کہ جب ان لوگوں سے، منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا خبردار انہم هم السفہاء، یہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یاروں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، حقیقت میں یہ بے وقوف ہیں، حقیقت میں یہ بے وقوف ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ میں نقص نکالنا، خامیاں نکالنا اور ان کے بارے میں عیب منسوب کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ اہل نفاق کا شیوا ہے، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ جہاں تک صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ کا تعلق ہے، ان کی عظمت تو اللہ کریم یوں بیان فرماتا ہے۔ پروردگار عالم نے ایک آیت میں نہیں، دو آیتوں میں نہیں، متعدد مقامات کے اوپر صحابہ کرام کی شان کو بیان فرمایا۔ فرمایا محمد
محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معه اشداء علی الکفار اور جو ان کے ساتھ ساتھ ہیں وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے پالے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو اپنا فیض نظر عطا فرمایا ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان کی شان یہ ہے اشداء علی الکفار کافروں کے اوپر سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں رشتہ اخوت میں باندھے ہوئے ہیں رشتہ محبت میں آپس میں باندھے ہوئے ہیں رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا وہ ہمیشہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں اور دیکھنے والے تمہیں وہ رکوع کرتے نظر آئیں گے سجدے کرتے نظر آئیں گے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور ان کی ہمیشہ طلب یہ رہتی ہے کہ ان کو اللہ کا فضل مل جائے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے حضرات محترم کتنا واضح انداز میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کی نشانیاں بھی بیان فرما دی ان کا مشرب بھی بیان کر دیا ان کا مسلک بھی بیان فرما دیا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں ہاں صحابہ کرام کی شان سن کے خوش ہونا چاہیے صحابہ کرام کی شان سن کے اللہ کریم فرماتا ہے یہ تو میرے پیارے لوگ ہیں میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ یہ کافروں کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں محبت اور پیار کے رشتے میں بنے ہوئے ہیں اور یہ ہمیشہ رکوع و سجود میں نظر آتے ہیں اور ہمیشہ میری رضا کے اور میرے فضل کے طالب رہتے ہیں ہمیشہ ان کو طلب رہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے حضرات محترم دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لانے کے بعد پھر ان کو ہجرت کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی اور ہجرت کے بعد ان کو جہاد کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی جو ایمان والے بھی ہیں مہاجر بھی ہیں اور جہاد کرنے والے بھی ہیں پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی ہے اپنے گھر پیش کر دیے اپنی کھیتیاں پیش کر دی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواقعات فرمائی بھائی چارہ قائم فرمایا تو اتنے یہ سارے لوگ اتنے بہترین ذہن کے لوگ ہیں اتنی اعلیٰ فکر کے لوگ ہیں کہ جب میرے محبوب نے کہا تو یہ اپنا سادہ کچھ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے دو گھر ہیں تو ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا دو باغ ہیں تو ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا فرمایا والذین آووا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو بنا دی وَنَصَرُوا اور ان کی مدد فرمائی اللہ کریم آگے ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا لوگوں سن لو یہ مہاجرین ہو یا انصار ہو ان کے بارے میں خداوند قدوس اعلان کر رہا ہوں ان کے
ایمان کے بارے میں کبھی حرف گیری نہ کرنا، ان کے بارے میں کبھی اپنی زبان کا معیار لوز نہ کرنا، یاد رکھنا یہ تو سچے مومن ہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے اقرار لسانی کا اور تصدیق قلبی کا۔ زبان اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے۔ اقرار لسان ہو، تصدیق قلبی ہو۔ حضرات محترم، آپ اقرار زبانی تو سن سکتے ہیں، تصدیق قلبی کا ہمیں تو نہیں پتا، لیکن وہ ہستی اعلان کر رہی ہے جس نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انہ علیم بذات الصدور، میں سینوں میں، تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہوں۔ وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یہ ہستیاں وہ ہیں جو واقعتاً سچے پکے مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے میری طرف سے بخشش ہے، میں بخشش کا اعلان کر رہا ہوں۔ ورزق کریم، اور لوگوں میں ان کے لیے رزق کریم کا وعدہ کر رہا ہوں، میں ان کو اپنی جناب خاص سے نوازوں گا، اپنی عنایات سے نوازوں گا، اپنی مہربانیوں سے نوازوں گا۔ حضرات محترم، رزق کریم کون سا ہے؟ بے شک اللہ کریم کی نعمتیں ساری کی ساری عظیم ہیں، لیکن اللہ کریم نے جو سب سے بڑا رزق مومنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، حضرات محترم، جس کا وعدہ ہے وہ رزق کریم اللہ کریم کا دیدار ہے، وہ اللہ کریم کا دیدار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آنکھوں سے کبھی اچھا منظر دل میں اتر جائے تو بھوک دور ہو جاتی ہے، جی نہیں ہوتی؟ 3 مہینے خلقت رہتی بیر یوسف الکنانی، اور جمع محمد عربی تھا، اور رجے کوئی جہانی، اور میرے دوستو اللہ کی نعمتیں رنگا رنگی موجود ہیں، اس جہان میں بھی نعمتیں موجود ہیں، اللہ کی جنت میں بھی نعمتیں موجود ہیں، لیکن لوگوں یاد رکھو اللہ کے خزانے میں 2 نعمتیں بڑی خاص ہیں۔ اہل جنت کو اللہ کریم اپنی محبوب کا دیدار بھی عطا فرمائے گا اور اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم نے کتنا خوبصورت سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے ان کے لیے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے سچے پکے مومن ہیں، یہ سارے کے سارے سچے پکے مومن ہیں، اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے۔ بھئی انسانی زندگی ہے، ہم تو بڑی آسودہ زندگی گزار رہے ہیں، صحابہ کرام نے بڑی مشکل زندگی گزاری، دین کے لیے بڑی مشکل زندگی گزاری صحابہ کرام نے۔ غزوہ بدر کو دیکھیں، غزوہ احد کو دیکھیں، دیگر غزوات کو دیکھیں، مکی زندگی کو دیکھیں، مدنی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کو انتہائی مشکل ترین حالات میں زندگی گزارتے رہے اور اسلام کے جھنڈے کو سرفرازی کی کوشش کرتے رہے کہ اسلام کا جھنڈا بلند رہے۔ تو غزوہ بدر میں تو اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی، نصرت بھی اتری۔ اب غزوہ احد میں ہوا یہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی
کہ تم نے اس درجے پہ موجود رہنا ہے اور جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی اتنی دیر تک آپ نے وہاں سے اترنا نہیں۔ اب ابتدا میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، دشمن پسپا ہو گیا، دشمن میں بغداد مچ گئی اور پیچھے دوڑنے لگا۔ اب وہ ان کا جنگی پیترا سمجھ لیں، لیکن صحابہ کرام کو اس جنگ کے اختتام کو سمجھنے میں صعب ہو گیا اور یہ امت مسلمہ کے لیے، ان کے لیے بے شک صعب ہے، لیکن امت مسلمہ کا بہت بڑا بھلا ہے۔ ایک چیز کی قطعیت کا اعلان ہونا تھا، ایک ٹھوس حقیقت کو اللہ کریم نے واضح کرنا تھا، اس لیے حکمت الہی سے ہوا یہ کہ وہ ان سے صعب ہو گیا۔ اب وہ آئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، دشمن نے اوپر سے حملہ کر دیا، اس طرح مسلمانوں کا نقصان ہوا جانی اعتبار سے۔ 70 مسلمان اس میں شہید ہو گئے۔ تو حضرات محترم، اب یہ جو اس وقت افراتفری مچی، اس میں بعض لوگوں نے غلط ترجمہ کرنے کی کوشش کی، کہا فلاں بھاگ گیا، فلاں بھاگ گیا، فلاں بھاگ گیا، اور اس میں خاص طور پہ حضرت عثمان غنی کا نام لیا۔ پہلی بات تو یہ عرض کروں کہ چاروں خلفاء میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو درجے کے اوپر جس کی ڈیوٹی لگی۔ وہ صحابہ کرام اور تھے جن کی درجے کے اوپر ڈیوٹی لگی، لیکن سب صحابہ کرام عزت والے، کرامت والے، بزرگی والے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی شان کا لحاظ کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے درجہ چھوڑا اور بات سمجھنے میں ان سے لغزش ہو گئی، صاحب ہو گیا ان سے، اب مسلمانوں کا پلہ ہلکا ہو گیا اور دشمن کا پلہ بھاری ہوا۔ پھر جب مسلمانوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو ہمارے اوپر جنگی چال چلی گئی ہے، پھر انہوں نے جب حملہ کیا تو پھر اللہ کریم نے فتح عطا فرمایا۔ اب حضرات محترم، یہاں سے سبق یہ ملا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد اہم کتنا ہے، اس کا اوبے کرنا کتنا ضروری ہے، اس کے پیچھے چلنا کتنا ضروری ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی کتنی ضروری ہے۔ حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف چند ہزار لوگوں کے لیے نبی بن کے نہیں آئے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کروڑوں لوگوں کے لیے رسول بن کے تشریف لائے۔ صبح قیامت تک جتنے لوگ آ رہے تھے، دنیا کے جس بھی خطے میں بسنے والے تھے، سب کے لیے آپ نبی بن کے آئے تھے۔ اور مختلف علاقوں میں کبھی کسی میں کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کسی میں کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو اب ان تمام لوگوں کے لیے یہ اسوہ سامنے آ گیا کہ اپنے لیڈر اور اپنے امیر کی اطاعت کتنا ضروری ہے، اطاعت امیر کتنا ضروری ہے، اور جس جگہ پہ ڈیوٹی لگائی جائے اس جگہ پہ کب تلک کھڑے رہنا ضروری ہے، اور کب وہاں سے آپ ہٹ سکتے ہیں، اپنے جنرل کی فرما برداری کتنی ضروری ہے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر یمن اور برکت کتنی ہے۔ اور حضرات، اگر دوسری جہت سے دیکھیں روحانی اعتبار سے، تو جو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کا نقصان ہوا یا ان کا نفع ہوا؟ شہداء کا، باقی مسلمانوں کا نہیں، جو اس دنیا میں تھے ان کا نہیں میں بات کر رہا ہوں، میں شہداء کی بات کر رہا ہوں۔ شہید تو شہید ہوتا ہے تو وہ تو جیت جاتا ہے، شہید تو جیت جاتا ہے نا، شہید تو جیت جاتا ہے۔ افرادی حوالے سے نقصان ہوا پیچھے رہ جانے والوں کا، بظاہر نقصان، لیکن حقیقت میں 70 لوگ وہ شہادت کا تاج پہن گئے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ہو گئے۔ حضرات محترم، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، اور اس کو اپنے لولے لنگڑے پہ یاد کے اوپر رکھ کے صحابہ کرام کی عزتوں کو ناپنا تولنا یہ طریقے دانش مندی نہیں ہے، یہ سارے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے جیسے ہم اپنے ماں باپ کے اوپر برسر مجلس حلف گیری نہیں کر سکتے، کبھی کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو چوک میں کھڑا ہو اور اپنی ماں کی خامیاں بیان کر رہا ہو،
اپنے باپ کی خامیاں بیان کر رہا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے ماں باپ سے زیادہ صحابہ کی عزت ہے کہ نہیں؟ بیٹے بھائی کی عزت ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کی عزت ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ اگر تم اپنے ماں باپ کی خامیاں بیان کرنا درست نہیں سمجھتے تو یہ کیا بات ہوئی کہ جو ان لوگوں کے اوپر حلف گیری کرو، وہ ہستیاں جنہوں نے ہمیشہ اپنی جان کا نذرانہ اس طرح اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کیا ہے، جن کی زندگی کا معمول یہی تھا، جو صبح شام یہ کہتے تھے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی